سورہ الکہف کو کھولا ہے میں نے. یہ قرآن حکیم کا 18 نمبر سورہ ہے اور 109 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے. اگلے تھوڑے سے وقت میں میری کوشش ہوگی کہ حسب استطاعت علم اور بافیضان خواجگان یہ آیت میں پڑھوں تو آپ کی سینے کو مدینہ بنا جائے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سبحان اللہ. مالک آپ کو سلامت و کرامت رکھے. کل محبوب ما ینطق کی پاک زبان کھول کر ارشاد فرماؤ لو اگر کانا ہو جائے البحر روئے زمین کا سارا پانی پورا سمندر مدادن سیاہی ہو جائے. اگر محبوب ارشاد فرماؤ کہ اگر کائنات کا سارا پانی سیاہی ہو جائے لکلمات اللہ کی کلمات کے لیے ربی لا ضرور نافدہ ختم ہو جائے گا البحر سارا پانی قبل ان تنفد کلمات ربی اس سے پہلے کہ اللہ کے کلمات ختم ہوں. نہیں ختم ہوں گے اللہ کی کلمات روئے زمین کا سارا پانی ختم ہو جائے گا. اور لو اگر جئنا ہم لے آئے بمثلہ مددا اس طرح کا ایک اور سمندر بھی ہم لے آئے اور وہ بھی سیاہی ہو جائے وہ بھی ختم ہو جائے گا اللہ کے کلمات تو ختم نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. کمال ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ 31 نمبر سورہ ابھی جو میں نے جلدی یہاں آپ کے قرآن پاک سے مضمون سیٹ کیا ہے 31 نمبر سورہ میرے سامنے ہے اور ابھی جو آیت مقدسہ یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب ولو انا اور لو اگر انا شک نہیں کرنا ما فی الارض من شجرۃ روح زمین پر جتنی لکڑی ہے جتنے درخت ہیں جتنی لکڑیاں ہیں جتنی جھاڑیاں ہیں اقلام ساری لکھنے والی کلمیں بن جائیں والبحر یمدہ اور پھر پوری زمین کا پانی اگر سیاہی ہو جائے من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت 7 سمندر اور بھی آ جائیں اور وہ بھی سیاہی ہو جائیں ما نفدت کلمات اللہ یہ کلمیں ختم ہوں گی یہ پانی خشک ہوگا 7 سمندروں کا پانی ختم ہوگا اللہ کے کلمات تو نہیں لکھے جائیں گے. اب یہ موبائل مارکیٹ ہے آپ کو تو پتا ہے کہ سارا قرآن تو ایک چھوٹی سی چیز میں آ جاتا ہے. اللہ کے کلمات تو قرآن ہی ہے تورات ہی ہے کتب سماویہ اللہ کے کلمات ہیں. آسمانی کتابیں تورات زبور انجیل قرآن کتنی نیچے آ جائے گا مجھے بتائیں گے آپ لوگ. میری انگلی کے پوٹے کے برابر چھوٹا سا کارڈ ہو تو اللہ کے سارے کلمات اس میں آ جائیں گے. یہ کون سے کلمات ہیں کہ پوری کائنات کے سارے درخت اگر کلمے ہو جائیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں سورہ تحریم کو کھول رہا ہوں جو ابھی میں نے کھولی ہے یہاں بیٹھ کر 66واں سورہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کلمات آسمانی کتب ہیں کتب سماویہ آسمان کی کتابیں اللہ کے کلمات ہیں ہمیں تو یہ پتا ہے. لیکن اللہ سورہ تحریم کی یہاں مجھے آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے 12 نمبر آیت ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا مریم عمران کی بیٹی بڑی پاک باز خاتون تھی.
نہیں مجھے مزہ آیا، میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، مریم اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی بیوی تھی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے مریم کی طرف ہماری روح کو پھونکا۔ وصدقت بکلمات ربہا، واہ یہ واو عربی میں سے واو عاطفہ کہتے ہیں، یہ دو چیزوں کے فرق کے لیے آتا ہے۔ یہ جو واو ہے نا، اس نے بتایا کہ ایک نہیں، اس واو نے بتایا کہ ایک نہیں۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں تو آپ کو لطف آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے صدقت بکلمات ربہا وکتبہ، مریم اللہ کی کتابوں کو بھی مانتی تھی اور اللہ کے کلمات پر بھی ایمان رکھتی تھی۔ اب پتہ چلا کہ قرآن، تورات، زبور، انجیل یہ اور ہیں، اللہ کے کلمات کوئی اور ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کلمات نہیں ہیں، یہ بھی کلمات ہیں، اور وہ کلمات، اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ سورہ اعراف کو کھولتے ہیں، 7واں سورہ ہے اور 158 نمبر آیت کو پڑھتے ہیں۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے 158 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، معاف کیجیے گا آیت بہت بڑی ہے، میں ساری نہیں پڑھ سکتا، اگر ساری پڑھوں تو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر ایمان لاؤ، واتبعوہ، اور اللہ کے کلمات کا اتباع کرو۔ اللہ کے کلمات کا، لو بیٹا اتباع کیا ہوتا ہے؟ جی تابعداری، اچھا ٹھیک ہے۔ ایک لفظ اطاعت، وہ کیا ہوتا ہے؟ پیروی، شاباش شاباش بیٹا۔ ایک لفظ اتباع، وہ کیا ہوتا ہے؟ یار قرآن پاک سے اتنا ہی تعلق ہے آپ کا؟ بھئی قرآن پاک سے کوئی تعلق نہیں آپ کا؟ میں نے کیا پوچھ لیا ہے؟ کتنا مشکل سوال ہے میرا۔ اتباع کیا ہوتا ہے؟ اطاعت، پھر اطاعت کیا ہوتا ہے؟ اور میری جان، قرآن پاک میں اگر کوئی لفظ، ایک لفظ بھی بار بار آئے نا جی، تو وہ ہر دفعہ اپنا معنی نیا لے کر آتا ہے۔ مطلب اگر فرمائے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، تو یہ بخشش ہے، رحمت یہاں بخشش ہے۔ اگر قرآن فرمائے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا، یہاں رحمت کا معنی مشکل کشائی ہے، آسانی۔ اگر قرآن فرمائے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہاں رحمت کا معنی زمین کا امن ہے، زمین کا امن۔ اگر لفظ میں هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزل من السماء ماء طہورا، یہاں رحمت کا معنی بارش ہے، بارش بارش۔ اگر اللہ فرمائے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو یہاں رحمت کا معنی قرآن ہے، قرآن۔ اگر اللہ فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہاں رحمت کا معنی حسین کا نام ہے۔ تو لفظ جب آتا ہے تو ہر دفعہ بھی آئے تو اپنے، میں 26 آیتیں اس طرح پڑھ سکتا تھا، 26 آیتیں، 26 معنی ہے قرآن میں رحمت کے۔ اطاعت اتباع کا معنی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اتباع اور اطاعت دونوں کا معنی ہے پیروی کرنا، لیکن اس میں جوہری فرق یہ ہوگا کہ اگر میں آپ سے کوئی بات کروں، آپ اس بات پر عمل کریں تو یہ اطاعت کہلائے گا، لیکن اگر آپ مجھے دیکھیں اور مجھے دیکھ کر ویسے کریں جیسے میں کروں تو یہ اتباع کہلائے گا۔ قول پر عمل کو اطاعت کہتے ہیں، فعل پر عمل کو
اتباع کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کلمات کی اطاعت کرنی ہوتی تو وہ قرآن ہوتا. میں نے کہا ہے اس کا اتباع کرنا ہے, پتہ چلا یہ کوئی وجود ہے. میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں, پتہ چلا یہ کلمات ملفوظی نہیں ہے بلکہ وجودی ہے. وجودی, یہ کوئی جسم ہے اللہ کے کلمات. میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا تو میں سورہ نساء کھولتا ہوں. یہ چوتھا سورہ ہے اور میں 171 نمبر آیت کو تلاوت کرتا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے 171 نمبر آیت آ گئی. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المسیح عیسیٰ ابن مریم. شک نہیں کرنا, عیسیٰ مریم کا بیٹا, عیسیٰ مریم کا بیٹا, عیسیٰ مریم کا بیٹا. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے آگے چلوں. ہمیں نہیں پتا عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے تو یہ بتانے والی بات تو نہیں. عیسیٰ مریم کا بیٹا, میں اس پورے مجمع میں اگر کسی سے کہوں اپنا تعارف کرواؤ تو وہ اپنے باپ کا نام بتائے گا, ماں کا تو نہیں بتائے گا. بولنا کیسے سمجھ آئیے. ہم مولا علی کی اولاد ہیں, ہمارے شجرے میں ماؤں کے نام نہیں آتے, باپ کا نام آتا ہے. تو یہ ماں کا نام بار بار پورے قرآن میں اللہ فرماتا ہے چپ کر, میں نے بتایا نہیں یہ پاک بیوی ہے. اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو تو یاد ہے نا جب میں نے فرشتوں سے کہا تھا جاؤ مریم سے بات کرو جاؤ. میں نے پورے دین میں نہیں دیکھا کہ اللہ نبی کے علاوہ کسی غیر نبی کے ساتھ ملائکہ کے ذریعے بات کرتا ہو, لیکن یہ مریم وہ بی بی ہے جس کے ساتھ اللہ ہم کلام ہو رہا ہے. حالانکہ ان کا خالو نبی ہے جن کا نام زکریا ہے. نبی کی موجودگی کے باوجود بھی اللہ جس بی بی کے ساتھ ڈائریکٹ ملائکہ کے ساتھ بات کرے اسے مریم کہتے ہیں. اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے, فرمایا سن لو مریم کو تاکہ حسین کی ماں سمجھ میں آ جائے. جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. پروردگار اب مریم میں اور فاطمہ میں کیا فرق ہوگا. آواز آتی ہے زمانے والوں ملائکہ جس کے صحن میں آتے اس کے ساتھ بات کرے وہ مریم ہے, جس کے گھر آ کے چکیاں چلائے وہ فاطمہ. جسے سمجھ آئی سبحان اللہ کہتے ہیں. چلو زمن میں بات آگے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. حضرت عیسیٰ میرا رسول بھی ہے میرا کلمہ بھی ہے. 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 آپ چپ ہیں, مجھے نہیں صحیح لگ رہا یار, میں کیسے آگے قرآن پڑھوں. میرا رسول بھی ہے میرا کلمہ بھی ہے. اچھا کوئی بات نہیں, اگر میں بات واضح نہیں کر سکا تو میں سورہ مبارکہ یونس کو کھولتا ہوں. یہ 10واں سورہ ہے قرآن حکیم کا اور میں 82 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے. میں یہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں, یہ والی آیت پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں سے شروع کروں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے. ہمیں بچپن میں ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ جادو شادو کوئی ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں نا شاہ جی جادو ہو گیا, ہم پہ جادو ہو گئے, تو ہمارے بزرگ ہمیں یہ دم سکھاتے ہیں جادو کے لیے. میں پڑھوں جادو کا دم. اچھا نہیں آپ نہیں چاہتے تو میں نہیں کوئی بات نہیں, میں مریدوں میں جا کے پڑھ لوں گا. جو پیچھے والے بیٹھے ہیں میں پھر آپ کو کہوں یہ جادو کا دم ہے, میں پڑھوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما پس جب القوا ڈالا انہوں نے وہ رسیاں جادوگروں نے فرعون کے دربار میں پھینکی تو وہ سانپ بن گئی. کالا موسیٰ تو موسیٰ بولے ما جئتم بالسحر, یہ جو تم لائے ہو یہ تو جادو ہے. میں پھر پڑھ دوں. امن علی صاحب چھوڑے جناب, ادھر دیکھیں نا. فلما پس جب جا وہ یہاں سے فلما پس جب القوا ڈالا انہوں نے, یعنی وہ رسیاں ڈالی وہ سانپ بن گئی. کالا موسیٰ تو موسیٰ بولے ما جئتم بالسحر, یہ جو تم لائے ہو یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے. ان اللہ سیبدلہ, اللہ اسے ختم کرتا ہے, باطل کرتا ہے. مو گیا سمجھو. میں بولوں سے قرآن کی سمجھ آ رہی
اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فسادیوں کا کام نہیں چلنے دیتا۔ اب جو میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں وہ اگلی ہے، پتر میری طرف دیکھو، آپ کدھر دیکھ رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے فَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ حق کو حق کرتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے۔ اللہ یہاں تیرا کلمہ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ میرا کلمہ ہے، موسیٰ میرا کلمہ ہے، عیسیٰ میرا کلمہ ہے، آدم میرا کلمہ ہے، نوح میرا کلمہ ہے، شعیب میرا کلمہ ہے، یعقوب میرا کلمہ ہے، یوسف میرا کلمہ ہے، ذوالکفل میرا کلمہ ہے، یسوع میرا کلمہ ہے، اور یونس میرا کلمہ ہے، لوط میرا کلمہ ہے، ہود میرا کلمہ ہے، ہر نبی میرا کلمہ ہے، ہر نبی کلمہ پڑھو سارے۔ یہ ملفوظی کلمہ ہے، لفظی، میں جسے بیان کر رہا ہوں وہ وجودی کلمہ ہے۔ آپ کا ملفوظی کلمہ، آپ کا ملفوظی کلمہ پڑھنے والا مولوی جہنم جا سکتا ہے، لیکن یہ وجودی کلمے والوں کے جانور بھی جنت جاتے ہیں۔ ٹھنڈا بولے مجھے سمجھ آئیے، اس میں سبحان اللہ کہنا۔ مجھے بتاؤ کہ یونس کی مچھلی کہاں جا رہی ہے، مجھے بتاؤ کہ صالح کی مچھلی کہاں جا رہی ہے، مجھے بتاؤ کہ سلیمان کا وہ کیڑی کہاں جا رہی ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، مجھے بتاؤ مجھے کہ یعقوب کا بھیڑیا کہاں جا رہا ہے۔ جسے سمجھ آ گئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا یا اللہ، ہر نبی تیرا کلمہ ہے، ہر نبی تیرا کلمہ ہے، ہر نبی تیرا کلمہ ہے یا اللہ، ہر نبی تیرا کلمہ ہے۔ آپ چپ ہے، میں کیسے آگے چلوں یار؟ ہر نبی تیرا کلمہ ہے، ہر نبی تیرا کلمہ ہے یا اللہ۔ تو پھر یہ وہ کلمے ہیں جن کی شان کوئی نہیں لکھ سکتا۔ فرماتے نہیں وہ تو کلمات ہیں، وہ تو کلمات ہیں یا اللہ۔ آدم تیرا، فرمایا کلمہ، نوح تیرا، فرمایا کلمہ۔ یہ کلمات کون ہے؟ فرمایا محمد میرا کلمہ۔ آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے۔ اچھا یا اللہ، کلمے اور کلمات میں کوئی فرق بھی ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کلمہ بنا کر میں فرشتوں سے کہتا ہوں سجدہ کرو، فرشتوں سے کہتا ہوں سجدہ کرو۔ میں خود کلمے کے سجدے میں نہیں آتا، لیکن اگر کلمات ہو تو ملائکہ کے ساتھ درود میں بھی شامل نہیں۔ جس کا سجدہ شروع ہو اور ختم ہو وہ کلمہ ہے، جس کا سجدہ شروع ہو اور ختم ہو وہ کلمہ ہے، جس کا سجدہ شروع ہو اور ختم ہو وہ کلمہ ہے، جس کا درود شروع ہو کبھی ختم نہ ہو۔ لوگ اسے سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، اللہ اجمعون، میں ملائکہ سے کہتا ہوں سارے آ جاؤ، کلمہ ہے، سارے آ جاؤ، کلمہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، چھوٹے فرشتے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ۔ ملائکہ اپنے مقام میں کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، جو قرآن لے کر آئے اس جیسا کوئی فرشتہ نہیں، اور جنہیں محمد اپنا وزیر کہہ دے ان جیسے کوئی فرشتے نہیں ہوتے۔ اب اللہ فرماتا ہے کلمے کے سامنے سارے کھڑے تھے سجدے کے لیے، لیکن 70,000 فرشتہ معراج کی رات میں نے محمد کی حویلی میں بھیج کر کہا خبردار سارے پیچھے سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا، مصطفیٰ ہے، کلمات ہے، اللہ جبریل جا کے قدم بوسی کرے گا۔ بولیوں سے سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن پاک ہے، یہ سورہ انعام چھٹا سورہ ہے، اور میں 75 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کذالک اسی طرح نون ہم دکھاتے ہیں ابراہیم اپنے کلمے کو جو کہ ابراہیم ہے، ملکوت السماوات والارض، ساری کائنات ساری کائنات ساری کائنات ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے۔ ہم اپنے کلمے کو کائنات دکھاتے ہیں، وَأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور کلمات کو بٹھا کر کائنات بناتے ہیں۔ جسے سمجھ آئیے بات کو
لا تخزنی یوم یبعثون. اللہ فرماتا ہے وہ ابراہیم مجھے کہہ رہے تھے اللہ میری عزت رکھنا، اللہ میری عزت رکھنا، اللہ میں رسوا نہ ہو، جو قیامت کا دن میرا پردہ رکھنا. اللہ فرماتا ہے جو خود مجھے کہے میری عزت رکھنا وہ میرا کلمہ ہے. لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. میں محمد سے کہتا ہوں میں تیرے کسی غلام کو اسے سمجھ آ رہی ہے، اسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ پڑھو. یہ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں رب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ فرماتا ہے میرا کلمہ ابراہیم مجھے کہہ رہے ہیں وَاجْنُبْنِي مجھے محفوظ رکھ، وَبَنِيَّ میری اولاد کو محفوظ رکھ، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ بتوں کی پوجا سے. إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ یہ نجاست ہے، شرک. اللہ فرماتا ہے ابراہیم اپنی زبان سے کہتے ہیں میری اولاد کو نجاست سے محفوظ رکھ. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ میرے بیٹوں کو یعنی محفوظ رکھ، میرے بیٹوں کو نجاست سے. اللہ فرماتا ہے جو اولاد کو پلیتی سے محفوظ رکھنے کی دعا مانگے وہ میرا کلمہ ہے جسے میں کہوں انما یرید اللہ میں تیری اولاد کے قریب پلیتی نہیں جانے دوں گا. یہ میرا کلمہ ہے. بھائی اسے سمجھ آئیے بات کو میں آگے چلنا چاہتا. اللہ فرماتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع فاجعل بنا دے افئدۃ دلوں کو من الناس لوگوں میں سے تابی جھکتے ہوئے پیار کرتے ہوئے الیہم میری اولاد کی طرف. ابراہیم کہہ رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کا پیار ڈال دے، لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کا پیار ڈال دے، لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کا پیار ڈال دے. اللہ فرماتا ہے جو اولاد کا پیار مانگ رہا ہے وہ میرا کلمہ ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جس کی اولاد کا پیار خدا مانگے وہ کلمہ. میں سے سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں مجھے لگ رہا ہے میں بات آپ کی واضح نہیں کر سکا تو میں سورہ بقرہ کی طرف چلتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. میں نے آدم سے کہا آپ میرے کلمے ہوں، آپ کی گھر والی ساتھ ہے، جنت میں آرام کرو، جو دل کرے کھاؤ اور کھلا کھاؤ، جہاں سے دل کرے کھانا تھا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا. لیکن فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ میرا کلمہ بھول گیا. فَنَسِیَ آدَمَ میرا کلمہ بھول گیا، بھول کر اس نے دانا کھا لیا تو میں نے أَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ دونوں میاں بیوی کو جنت سے زمین پر اتارا. 1 سال نہیں 350 سال میرا کلمہ مجھے رو کے کہتا رہا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. میں نے معافی نہیں دی. ایک دن میرا کلمہ کہنے لگا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ. ایک دن میرے کلمے نے میرے سامنے کلمات کو رکھا اور کہنے لگا اللہ میں کلمہ ہوں تجھے کلمات کا صدقہ. میں نے زمانے میں آدم کو فوراً معاف کیا تاکہ قیامت تک میرے بندوں کو سمجھ آ جائے جو دعا مانگ رہا ہے وہ کلمہ ہے، جس کے صدقے قبول ہے وہ کلمات ہے. جسے سمجھ آئی جتنی آئی اتنا سلام اللہ کو. ایک دفعہ پھر اس آیت پر آ جائیں جو میں نے شروع کی تھی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اللہ فرماتا ہے محبوب اگر کائنات کے سارے درخت بھی کلمے ہو جائیں، پانی سارا سیاہی ہو جائے، 7 سمندروں کی سیاہی اور ہو جائے، کلمے گھس جائیں گی، پانی سوکھ جائے گا، تیری شان کسے سمجھ میں آئے. ایک کلمہ، ایک کلمہ، ایک دن ایک کلمہ
ایک دن ایک، اس کا ترجمہ کرو، اس کا ترجمہ کرو نا. شاباش شاباش بیٹا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک دن ایک نبی. مزہ آیا بھائی، مجھے سنانے کا مزہ آیا بھائی. بھائی بندے کو اس طرح کے ہونے چاہیے. ایک دن ایک کلمہ. بھائی ایک دن ایک مطلب، چلو گفتگو کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. ایک دن ایک کلمہ خطاب کر رہے تھے، اور سامعین میں جو محفل لگی ہوئی تھی، ان میں جو سامعین تھے، محفل والے جو سننے والے تھے، ذرا مجھے سورہ نمل کھول لینے دو. 27واں سورہ ہے، آ گیا ہے سامنے. ذرا مجھے یہاں سے 17 نمبر آیت پڑھ لینے دیں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ. پرندے بھی تھے، جن بھی تھے، انسان بھی تھے، کیڑے مکوڑے حشرات الارض بھی تھے. سارے جانور، درندے پرندے، جن انسان سب کٹھے تھے. کلمہ تقریر کر رہا تھا، بات کلمات پر چلی گئی. نہیں جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ. بات کلمات پر چلی گئی. کلمات پر میں نے کیا کہا ہے؟ شاباش بیٹا. بات سلیمان کی محمد کے دادا محمد پر چلی گئی. نہیں آپ چپ ہے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں یار، کلمہ ابن کلمہ، یار وہ خود بھی کلمہ تھے، ان کے ابا جی بھی کلمہ تھے. کلمہ ابن کلمہ تقریر کر رہے تھے. پرندے درندے حشرات جن انسان کٹے تھے. بات کلمات پر چلی گئی. اب کہاں میرا بتانا، کہاں کلمے کا بتانا ہے. وقت کا کلمہ تقریر کر رہا ہو اور کلمات پر کر رہا ہو. بڑے بڑے کلمے کلمات کی شان سناتے گئے. جسے سمجھ آئیے تو کیسے بیٹھا ہوا ہے. ایک عیسیٰ کلمہ اپنی قوم میں کلمات کی بات کر رہے تھے. چلو آج سلیمان بات کر رہے ہیں، داؤد کے بیٹے ہیں، باپ بھی کلمہ ہے، بیٹا بھی کلمہ ہے. بات کلمات پر چلی گئی. کلمات کی بات ختم ہوئی، محفل اختتام پر پہنچی. حشرات میں سے ایک سانپ آگے بڑھا اور اس نے آ کے اپنے کلمے کے قدم چومے اور کہنے لگا کلمہ جی، یہ جو آپ کلمات کی بات کر رہے تھے، ایک سانپ آگے، بابا جی ایک سانپ آگے بڑھا اور اپنے کلمے کے سامنے آ کے کہنے لگا کلمہ جی، یہ جو آپ کلمات کی بات کر رہے تھے یہ واقعہ ہی ایسے ہے. مسکرا کر کلمے نے اپنے مریدوں میں سے، اپنے حشرات میں سے اپنے خلیفے، بھائی حشرات کیڑے مکوڑوں میں سے خلیفہ آ گیا ہے. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، پیرا دا پترا میری تقریر انج دی پیرا والی ہونی ہے نا. پھر کیڑے مکوڑے وچوں ٹھومے بھی مرید نے، جتنے سب سول بھی مرید ہے، اوتھے سب خلیفہ ہی اگے آیا نا جی. اپنی جماعت جو سب خلیفہ آگے آ کے اندر کلمات، کلمہ جی یہ جو آپ کلمات کی بات کر رہے تھے یہ واقعی ایسے ہے. آپ نے اپنے مرید خلیفہ صاحب کو دیکھ کر کہا یہ ہے شان کلمات کی. اب وہ کہنے لگا کلمہ جی میرا دل پہ کر رہا ہے میں کلمات سے ملوں. جسے سمجھ آئیے میں سبحان اللہ ہے، میرا دل کر رہا ہے میں کلمات سے ملوں. اب کلمہ کہنے لگا یار بات بڑی دور کی ہے، بڑی دور دراز ایک علاقہ ہے، اس کے پاس ایک غار ہے، اس کا نام غار شور ہے. ایک رات وہ کلمات اپنے ابو بکر کے ساتھ اس غار میں آنے والا ہے. آئے جسے سمجھ آئیے تو کیسے بیٹھا ہوا ہے. آپ پھر وہ خلیفہ صاحب بولا کلمہ جی اگر میں چلا جاؤں تو ملاقات ہو جائے گی. اس نے کہا اگر اتنا ہی محبت جوش میں آ گئی ہے تو چھوڑ کر، چھوڑ وطن، چھوڑ سارا کچھ، چلا جا. اس نے قدم چوم کر کہا لو کلمہ جی میرا آخری سلام قبول کرو، آپ سے ملاقات اب نہیں ہونے والی. میں گیا سارے شور
سبحان اللہ. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. اب وہ جو ابو بکر کی ہڈی پر ڈنگ مار رہا تھا نا، وہ کوئی مکے کا سانپ نہیں تھا، وہ حضرت سلیمان کی کچہری سے نکلا ہوا محمد کا عاشق بتا رہا تھا، مول لے دینا یوسف نو خدا اپنی دیکھ جانی، اب لے دی گلے کا جے تصویر محمد دی.